اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 تک پہنچے اور وہاں اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ پاک کا اس آیت میں اس انسانیت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے کیا پیغام ہے۔ تو جو بات پیچھے سے چل رہی تھی وہ یعنی اتنی دعوت کے بعد بھی جو ان کا انکار تھا اور مسلسل ایک ہر درمی نظر آئی کفار کی، منکرین کی، نہ ماننے والوں کی، خسارہ پانے والے جتنی بھی اللہ پاک نے ان کی خصوصیات، ان کے اندر جو چیزیں تھیں وہ بیان فرماتے، یہاں آیت نمبر 28 پر آ کر پھر اللہ پاک نے یہ بات کی کہ کیسے وہ کر لیتے ہیں انکار۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ انکار کیسے کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے جو انسانیت موجود ہے، جو ان کے مشاہدے میں اور ان کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، اس چیز پر وہ غور نہیں کرتے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھے، ہم نے ان کو حیات دی، زندگی دی، اور ان کے سامنے لوگ مر رہے ہیں، پھر ان پر موت آ رہی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کچھ نہیں تھے تو وہ کیسے ان کو وجود میں آئے، اس پر ہم بات کر چکے ہیں۔ یعنی وہی بات جو چل رہی ہے پھر اس سے جڑی ہوئی پھر یہ آیت نمبر 29 تھی کہ وہ تو وہ ذات ہے جس نے جو ہے انسانوں کے لیے، ہمارے لیے، یعنی سب کچھ جو ہے، جو بھی کچھ پیدا کیا وہ انسان کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا، اور پھر جو ہے وہ زمین کو بنانے کے بعد پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، اور پھر وہ بتا رہا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ وہ تو ہر چیز پر وہ قادر بھی ہے، اور ہر چیز کا وہ علم رکھنے والا ہے کہ کیسے، کب، کہاں، کیا ہونا ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو ہے وہ چونکہ جو آیات جو آ رہی ہیں، جو چل رہی ہیں، اس وقت ان کو ایک طرح سے یہ دعوت عام تھی، کوئی سخت بات تھی وہ بھی ایک دعوت تھی، اور ایک اچھائی کی طرف بلانا یہ بھی ایک دعوت تھی۔ تو چونکہ پیغمبر اور رسول اور نبی کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ حق بات کی طرف بلاتا رہے گا، تو لڑنے لڑانے قتال کی نوبت تو بعد میں آتی کہ جب وہ یعنی بالکل ہی حملہ آور ہونے کی صورت میں ہوں، اور وہ ایسا فساد یا کوئی ان کی طرف سے اندیشہ ہو کہ اب یہ کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اس وقت تک جو ہے اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آخر تک یہی کہ ان کو دعوت ہی دی جائے۔ تو یہ دعوت بھی چلتی رہی، بتایا بھی جاتا رہا، سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد بھی جو ہے جب نہیں آ رہا تو بار بار جو ہے اللہ پاک پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو یہ بتاؤ کہ یہ سلسلہ کہاں سے کیسے شروع ہوا۔ تو آج کی جو آیت ہے وہ پہلے ہم اس کی ایک رواں تلاوت اور پھر اس کے بعد اس کا ایک ترجمہ ہم کریں گے، اس کے بعد جو ہے پھر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. اب اس کے یہ خلیفہ پر ہم بات کریں گے، یعنی ایک جو لکھا گیا ترجمہ ہے، جو چل رہی ہے بات، جانشین نائب کے لیے بھی آتا ہے اور نیابت میں بھی یہ بات چلتی ہے. ایک جانشین بنانے والا ہوں. انہوں نے کہا کہ کیا تو اس میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور بہت سا خون بہائے گا، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب اس کے کچھ الفاظ ہیں، اس کے اوپر ہم اگر غور کریں تو یہ پہلا جو واو ہے وَإِذْ قَالَ، اب یہ یعنی تین مختلف اس کے سٹیج ہیں جہاں پر یہ آتا ہے وا. ایک تو جملہ شروع ہو رہا ہو، یہ وہاں پر آتا ہے کہ اور جب ایسا ہوا. پھر ایک آتا ہے درمیان میں جو انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. اور ایک آتا ہے کہ جو اس حال کو بیان کرتے ہیں. اس کے گرامر میں مختلف نام ہیں، میں ویسے ایک آپ کو تعارفی طور پر اس کو بتایا کہ اس کے ان معنوں میں آتا ہے یہ. اور اذ، اب اذ جو ہے یہ ہم اس کو لے لیتے ہیں جب کے لیے، کہ جب اور جس وقت. تو یہ بھی جو ہے اذ اور اذا یہ دونوں ایک ہی معنوں میں ہیں. اذ اور اذا معنی کے لحاظ سے یہی ہے کہ جب، جس طرح، جب کہ، جس وقت، جس وقت، جب کہ اور جب. یہ اس کے یعنی کچھ ہیں، کچھ اصول ہیں. اس اصولوں کی وجہ سے اس کے اذ اور اذا کا فرق پڑتا ہے. معنی کے لحاظ سے یہ ان کو یہی مطلب لیا جاتا ہے. تو اب اس سے پہلے یہ کہ اذکرو، یاد کرو، تو اس کا سارا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اور وہ وقت تو یاد کرو کہ جب، اس طرح سے. تو یہ والا اس طرح سے لکھا ہوا تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وہ وقت تو یاد کرو گے جب. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتائیں کہ وہ وقت آپ یاد کریں، یعنی یہ یاد کرائیں ان کو، یہ بتائیں ان کو کہ کس طرح سے ایک انسان کہاں تھا، کیسے اس کا ابتدا کیسے ہوئی، یہ اس کا آغاز کس طریقے سے کیا گیا، تاکہ ان کو اور اس کی آپ کی حقانیت کا، میرے رب ہونے کی حقانیت کا، اتنی بڑی حقیقت کا یہ تدارک کر سکیں کہ یہ کیسے ہو گیا. یہ آخر یہ کہ آدم علیہ السلام خود، انسان جو ہے وہ خود سے پیدا ہو گیا. آدم علیہ السلام تک تو وہ پہنچ ہی نہیں نہ رہے. ایمان ہوگا تو وہ پہنچیں گے، لیکن ہے کہ پتہ ان کو چلے کہ یہ اس طرح سے نہیں بنا انسان کے جس طریقے سے یہ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرد ہوتا ہے، ایک عورت ہوتا ہے اور ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایک ایسا ہوتا. یہ تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہو رہا ہے، یعنی پیچھے جاتے جائیں گے تو ایسے ہی ہوتا جائے گا. تو ان کو یہ حقیقت بتائیں کہ یہ کیسے ہوا. یعنی یہ انسان جو ہے، یہ جو نہیں مان رہے ہیں، یہ اپنا یہ مقام سمجھیں، اپنا ایک درجہ سمجھیں جو رتبہ ان کو دیا گیا ہے اس مخلوق کو، اس کو یہ سمجھیں کہ یہ
یعنی اس گمراہی سے نکل کے اس روشنی کی طرف آئیں، اس بات کو سمجھیں۔ تو جس نے نہیں سمجھنا وہ تو نہیں سمجھنا اس نے، لیکن ہے کہ ایک مطلب ہے کہ 1000 لوگ ہوں گے تو اس میں سے 100 لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، مثال دے رہا ہوں میں، تو یعنی 900 لوگ تو وہ حقیقت کو سمجھیں گے، اور اگر 900 لوگ نہیں سمجھیں گے تو 100 سمجھیں گے، پھر جب وہ 100 سمجھیں گے تو اس کی وجہ سے تو پھر باقی جو ہے ہو سکتا ہے اس میں سے پھر 700 اور سمجھ جائیں، ایسا بھی ممکن ہے۔ اور یہی ہوا، یعنی ایک اور دو کی جو ہے صحابہ کی تعداد تھی، یعنی ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی وہ ان کے بالکل گھر کے تھے، فرسٹ کزن تھے، ان کے تو یہ گھر کی بات تھی، ان کے تو یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا کہ وہ کسی یعنی کسی اور چیز میں وہ ملوث ہوں، انوالو ہوں، وہ تو ایک لڑی چلی آ رہی ہے، وہ تو ایک سلسلہ ہے، وہ تو ان کا خون ہے۔ تو لیکن بات پھر وہ یہ کہ جس کو اللہ پاک جو ہے وہ چن لے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آخری جو خطبہ ہے اس پر جو ہے نا کم و بیش اس طریقے سے آیا ہے، کچھ اس طرح سے، یعنی حتمی طور پر بیان کرنا مشکل ہے، لیکن ہے کہ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آخری خطبے جو دیا گیا، جو یعنی ایک تقریر کی گئی، ایک مجمع میں ایک بات کی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، جو کافی پاپولر ہے، تو اس میں جو ہے نا اتنی بڑی اس وقت تک اتنی تعداد ہو چکی تھی۔ تو یعنی جس نے نہیں سمجھنا تو اس کے دل پر تو پھر وہ مہر ہے، وہ تو پھر اس طرف آئے گا ہی نہیں، یہ تو اللہ کے علم ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ نہیں مانیں گے۔ تو ایسے لوگ بھی تو تھے ہی نا پھر، لیکن ہے کہ کوئی عذر نہیں چھوڑنا تھا اللہ پاک نے کسی بھی قسم کا، کہ ہمیں کوئی بات ہی نہیں پتہ چلی، اتنی بڑی بات تھی، ہمیں یہی بات پتہ چل جاتی۔ تو ہر بات جو ہے اس وقت بھی بیان کی گئی، ان آیات کے آنے کا یہی مقصد ہے، اور ہمارے لیے سمجھنے کے لیے رہتی دنیا تک کہ یہ مطلب ہے کہ انسان کی جو ابتدا اللہ پاک کس طریقے سے فرما رہا ہے۔ تو یہ ساری آیات دلچسپ ہوتی ہیں، میں اکثر اس کے بارے میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میرے لیے بڑی دلچسپ ہے یہ آیت، کہ اس کا بڑا انتظار تھا، اس وجہ سے کہ اس میں جو ہے اس میں میرا ذکر ہے، یعنی اس میں ایک انسان کا ذکر ہے، چونکہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہے تو وہ پہلا انسان تھا، تو اس حوالے سے ہم بھی اسی جنس سے انہی کے بچے ہیں، تو یعنی ہمارا ایک ذکر ہے کہ ہم بنے کیسے، ہم یعنی ہمارے بارے میں کیا ایک بات چل رہی تھی، کیا ایک سوچ تھی وہاں پر، کیا ایک ماحول تھا، یہ بننے سے پہلے ہی جو ہے وہ ایک ذکر ہو رہا ہے ہمارا، کہ آئے نہیں ہیں وہ ایک صاحب آنے والے ہیں، یعنی پروٹوکول دیکھیں نا، یعنی اللہ پاک کی سب سے زیادہ جو ہے مقرب جو مخلوق ہے وہ یہ ملائکہ ہیں، کیونکہ گناہ یہ نہیں کرتے، حکم و عدولی یہ نہیں کرتے، کوئی خواہش ان کے اندر نہیں ہے، جو کام دیا جائے وہ اس کو خوش اسلوبی سے اور بالکل تابعداری سے یہ نبھا رہے ہوتے ہیں، یعنی ذرا سا بھی جو ہے وہ جیسے یوں کہنا چاہیے کوئی شکایت کا موقع ہی نہیں ہے کبھی دیا اس مخلوق نے، اور ہر وقت کی جو ہے وہ ابھی آگے آ رہا ہے کہ جو ہے ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر وقت کی جو ہے نا پاکی اور حمد و ثنا یہ اس میں لگے ہیں، تو اس سے اچھی کون سی مخلوق ہوگی؟ تو اتنی زبردست اور اتنی بہترین مخلوق کے ہوتے ہوئے، اور اللہ پاک نے یہ بنا بھی ان کو روشنی سے رہا ہے، یہ دیکھیں آپ، اور ہم اپنی حقیقت دیکھیں، ان کو اللہ پاک روشنی سے بنا رہا ہے، نور تو روشنی کو کہتے ہیں، نور سے، یعنی کیا پھر وہ تخلیق ہوگی، کیسا وہ ہوگا، تبھی تو جو ہے ان کی جو ہے نا ان کا اتنی اسپیڈ سے ان کے کام کرنے، جبریل علیہ السلام مطلب ہے کہ وہ لمحوں میں جو ہے نا انہوں نے یہ سارے کام کرنے ہوتے تھے، یعنی روشنی کی اسپیڈ معلوم ہی ہے سب کو کہ کیا اسپیڈ ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ابلیس، جو یعنی جن جو مخلوق ہے جو انسانوں سے پہلے رہ چکی ہے، اسی بیس پر جو ہے آگے اللہ پاک سے یہ ملائکہ جو ہے یہ بات بھی کر رہے ہیں، اسی بنیاد پر، چونکہ وہ ان کو دیکھ چکے تھے،
تو وہ ملائکہ تو یعنی ملائکہ ہیں سارے جو ہے وہ نورانی مخلوق ہے، لیکن یعنی اس میں سے تو پھر چند جو ہے نا مقرب، جیسے بالکل جو بڑے ہیں، جو بیٹھ کر جن کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے، جن سے بات چیت ہے، تو اور جن کو وہ فرائض سونپے جاتے ہیں، پھر ان کی آگے ٹیمیں بنی ہوئی. میں ویسے گمان کر رہا ہوں ایک نظام کے لحاظ سے، یہ تو ان شایان شان ہے اللہ کی ذات کے کہ وہ کیا اس نے وہاں پر نظام ایک برپا کیا ہوا ہے، اور اسی لیے اس میں کوئی خلل نہیں آتا، کوئی کمی نہیں ہوتی، اور کوئی ستارہ کسی ستارے سے نہیں ٹکرا رہا، ایک یعنی مربوط ایک نظام. تو یعنی ان میں سے بھی جو ہے وہ مقرب جو ہوں گے، جو بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے، ان کے آگے یہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے بھی. تو میں بات کر رہا تھا ساتھ ہی اس کی آگے ہم چلتے ہیں، یعنی جو جن جو پیدا کیا گیا، جو اس سے پہلے انسان سے پہلے جو مخلوق تھی، جس بیس پر ان ملائکہ نے ایک طرح کا ایک عذر پیش کیا، یعنی ایک کہنا تو نہیں چاہیے جیسے اعتراض کے طور پر نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کچھ اس طریقے سے ہیں، لیکن وہ ہیں نہیں ایسے، وہ آگے اب ہو جائے گی بات کلیئر. تو اس کو جو ہے وہ ایک یعنی انرجی سے پیدا کیا گیا، وہ جو آگ کے اوپر ایک بالکل اوپر ایک شعلے سے بھی اوپر کی ایک لپٹ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، اور کافی جو ہے نا اس کے اندر ہیٹ پڑی ہوتی ہے سب سے زیادہ، یعنی اس کے آگ کے اندر جو ہے، یعنی وہ جس طریقے سے میں مثال اب دیتا ہوں، یہ ویلڈنگ کے اس پر دیکھا ہے نا کہ وہ ویلڈنگ کا اس کا شعلے کو بالکل اتنا باریک کر دیتا ہے کہ وہ تیز ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل اس کا اگلا جو یعنی اس کے درمیان میں اگر اس لوہے کو رکھا جائے، وہ اس کو نہیں پگھلائے گا، لیکن ہے کہ وہ اس کا آخری کنارے پر سے جو ہے اس کو اتنی باریک کر دیتا ہے، اس کی لو، اس کی نوزل اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ اس پوائنٹ پر جو ہے نا وہ اس کو لوہے کو پگھلا دیتا ہے. تو وہ انرجی، اس انرجی سے جو ہے اس جن کو پیدا کیا گیا، لپٹ اوپر والی. تو یعنی اور پھر انسان کو دیکھ لے کہ اس کو وہ ادھر ہی بتا رہا ہے ہمیں، انہی آیات میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بالکل گارے والی، کیچڑ والی، کھنکھناتی مٹی سے ہم نے پیدا کی. یعنی ایک دیکھنے میں، یعنی سوچنے میں ہی لگ جائے کہ یار یہ کتنی سی حقیر سی بات ہے. اس کے باوجود جو ہے اس کے درجہ جو ہے آپ دیکھیں کہ تمام ان فرشتوں کو اور سمیت اس جن کے، اس ابلیس کے، ان کو بھی اس کا جو ہے نا سجدہ کروا دیا. وہ نہیں مانا، وہ ایک اور بات ہے، اللہ کا تو حکم یہی تھا نا کہ اب اس کو سجدہ کر لو. یعنی اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ ہے کیا. یعنی اتنی اس مخلوق سے بھی، نورانی مخلوق سے بھی اوپر، اور وہ مانے اس بات کو. انہی آیات میں ہے کہ وہ اس بات کو جو ہے، یعنی اس سے ابھی شروع ہوئی ہے، جب تک یہ مضمون چلے گا، انہی آیات میں ہے کہ وہ یہ مان گئے اس بات کو کہ ہم یہ مانتے ہیں. بات اندازہ لگائیں، جو گارے اور مٹی سے بنا ہوا ہے، اتنی خصوصیات کا حامل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بات بتائیں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے یہ انکار کر لیتے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیا، مطلب کیسے، تعجب کی بات ہے کہ یہ انکار کیسے کر لیتے ہیں. تو وہ اس لحاظ سے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کافی دلچسپی ہے اس سے کہ ہمارا جو ہے وہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے آدم علیہ السلام کا کوئی یعنی باڈی نہیں بنی، کچھ جو ہے کوئی بالکل اس طرح سے یعنی ہارڈ ویئر کے لحاظ سے مادیت اعتبار سے نظر آنے والی چیز کوئی چیز نہیں، ایک بات ہے، بھی ایک سوچ ہے. تو ہماری جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ان فرشتوں کی، یعنی ایک جو مجلس تھی، وہ کچہری لگی، مجلس لگی، کیسا وہ سین ہوتا ہوگا، یعنی کس کام کے لیے وہ جمع ہوتے ہوں گے. جیسے ایک مجلس شورا، ایک دربار سا لگنا، وہ سب آگے کھڑے ہیں. اس میں جو ہے یہ جب یہ ہوا تو کسی کو تو اس بات کا، جب تک یہ آیت نہیں تب تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. کیسے پتہ ہو سکتا تھا اس سے پہلے؟
اس طرح کی یہ ڈیٹیل تو کبھی آئی نہیں. اب یہ ڈیٹیل فرسٹ ٹائم آ رہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل رہا، ان کو بھی پتہ چل رہا، اور بات کس وقت کی ہے، یہ کتنے پہلے کی ہے، اب اللہ کے علم میں. یعنی ہم ایک اندازے کے مطابق تو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے سال ان کے لگائیں، پھر ایسے لگائیں، پھر ایسے لگائیں، جو اب ہمیں انفارمیشن میسر ہے ان کتب سے. تو پھر بھی ہم صحیح طور پر نہیں پہنچ پاتے کہ کتنا ٹائم پہلے کی بات ہے. تو یہ بالکل ماضی میں جب ہو بات زیادہ تر جو ہے، اور اس میں وقت معین کے لیے عموماً جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے از اور اذا آگے جس میں غیر معین ہو، اور یہ آگے مستقبل کے لیے آنے والا ہو. جب ایسا دیکھنا کہ پھر ایسا اگر ہوا نا، تو پھر جب دیکھنا جب ایسا ہوگا، فیوچر میں بھی یہی لفظ استعمال ہوگا، جب ایسا ہوگا تو پھر دیکھا جائے گی. اور یہ والا ہے کہ وہ وقت تو یاد کرو کہ جب ایسا ہوا تھا، وہ ایک چلا گیا ماضی میں. تو ان کے درمیان وَإِذْ قَالَ، اور جب وہ وقت تو یاد کرو کہ جب کہا ربو کا، تیرے رب نے. اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد دلاؤ، اس کا تذکرہ کرو، اس کا ذکر کرو، اس وقت کا کہ جب تیرے رب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے رب نے کہا للملائکۃ، یعنی اس میں یعنی ایک تو جماعت آ گئی فرشتوں کی، جمع میں ہے نا، تو یہ حرف جر لام یہ کہلاتا ہے، یعنی لیے، فور، واسطے. یعنی فرشتوں کو جب تیرے رب نے یہ کہا، یہ ان کو بتا ذرا یہ بات کہ ان کو اندازہ ہو اس بات کا. انی، اب یہ ہے ویسے ہی لفظ ہے کہ انا، یعنی ہم، میں. اللہ پاک کی ذات اکثر جو ہے اپنے لیے، یعنی ایک چونکہ ایک اقتدار اعلیٰ ہے اللہ پاک کی ذات کا، وہ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہت نہیں کسی کی، اور وہ سب سے بڑا حاکم ہے. تو یہ یعنی سوٹ بھی اس کو کرتا ہے یہ لفظ. اور یہی جو ہے نا یہاں بھی ایسی ہوتی ہے بادشاہت میں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ ہوتا واحد ہے، خود کہہ رہا ہوتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ حکم ہے. ہم تو اب جمع میں، لیکن ہے کہ وہ ایک اقتدار اور ایک سلطنت، ایک سلطان، ایک حکمران، ایک بادشاہ کے طور پر. تو اب اس سے پہلے جو لگا ہے انا، بے شک، یعنی انا نا، یہ لفظ یہ تھا انا نا. یہ میں گرامر کی وجہ سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ انی سے ویسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ انی کیسے ہو گیا، یہ کیا ہے انی. تو انا نا، اب یہ انا نا تو نہیں لکھا جاتا، ایک یعنی ایک رول اور ایک جو ایک رائج، ایک پیٹرن ہے عربک اس لحاظ سے. تو اس کو جو ہے اس میں آپس میں اس کو مدغم ہو گیا یہ، تو یہ بن گیا انی، بے شک میں. یوں نکلا اس کا مطلب کہ بے شک میں، یقیناً میں، یعنی بات بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، ان سے پوچھ نہیں رہے ہیں، ان کا ایک تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی وہ والا ایسا نہیں ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا، میں یہ نہ کر لوں، یہ نہیں نکل رہا اس میں سے. یعنی وہ رب ہے تو وہ فرشتوں کو یہ بتا رہا ہے کہ بے شک میں جو ہے جاعلن. اب یہ جاعلن جو ہے یہ بنانا سے آتا ہے، یعنی اس کا مصدر یہ ہوگا کہ بنانے میں آتے ہیں. جعلا، اس نے بنایا. تو جاعلن، بے شک میں بناتا ہوں، بنانے والا ہوں، بناؤں گا. فی بیچ میں، یعنی ارض، زمین کے، خلیفہ. یہ ہے مین بات
اب دیکھیں کہ آدم کا کوئی ذکر نہیں ہے. پہلا جو رتبہ ملا ہے، پہلی جو بات مل رہی ہے وہ، یعنی مجھے اور آپ کو اس بات کا یہ فخریہ طور پر بھی ہم ہو سکتے ہیں. آدم علیہ السلام، یعنی ہم آدم علیہ السلام ہی ہیں نا، ہم جنس ہیں نا اسی کے بچے ہیں، سیم وہ اسی طرح سے. کچھ کمی بیشی ہو وہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایک آزمائش ہے، لیکن ایک ہوش و آواز سے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، جو جیسے آدم علیہ السلام نے جو نوک پلک آنکھ ناک ہاتھ وغیرہ سب کچھ ایسی جو چیزیں بنائیں، وہ ہمارے اندر وہ موجود ہیں. اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں. تو کوئی کسی چیز کی کمی بھی ہو، وہ بھی جنس وہی ہے، اسی کے بچے ہیں، اسی کی نسل ہیں. تو یعنی ہمارا ابھی اب ہم دیکھیں کہ کوئی وہ بھی نہیں ہے. یہ ایک اذان کے لیے 2 منٹ کا ذرا وہ